انگریزی زبان، انگلش لینگویج، انگلش گرامر، ویکیبلری، کمپوزیشن، رائٹنگ، ایسے، پریسی، ریڈنگ comprehension, idioms, lot of issues, a lot of problems. But what are the solutions? That is more important. Whenever there is any problem, we should identify the problem, analyze the problem, and focus on the solutions. That what are the details, what are the different dimensions, so that we can have practicable, doable solutions. جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مسئلے کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیے. جو انرجی آپ مسئلہ پہ ضائع کرتے ہیں اس مسئلے کے حل پہ اس انرجی کو اگر آپ ضائع کریں، لگائے، تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. This is my own style, that whenever there is any problem, I identify the problem, I recognize the problem, I discuss, describe, and explain the problem, I analyze the problem, but then my focus is more on the solution. Any intelligent person will go like this. جب آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو انٹیلیجنٹ لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ مسئلے تو آتے رہتے ہیں، ہر کسی کے مسائل ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کا مسئلہ جو ہے وہ چائنا ہے، افغانستان ہے، پوری دنیا ہے. تو اس کے بائیڈن کا جو پرابلم ہے وہ بہت بڑا ہے، گلوبل ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے سیکیورٹی گارڈ کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بائیڈن کو سنبھالے، کہ بائیڈن کو کوئی نہ مارے. تو بائیڈن کا پرابلم پوری دنیا ہے. بائیڈن کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے، جو پولیس ہے، اس کا پرابلم یہ کہ بائیڈن بچا رہے بس. تو مسائل ہر بندے کو ہوتے ہیں. مطلب اب دیکھو، سپر پاور ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس کے بھی مسائل ہے، یہ نہیں کہ وہ بغیر مسائل کے ہیں. تو مچھر سے لے کر ہاتھی تک سب کے مسائل ہوتے ہیں. پرابلمز آر دیئر. انٹیلیجنٹ پیپل, they focus on solution. They do not waste their time and energy on the problem. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے سامنے لیٹتے نہیں ہیں، الٹا زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، زیادہ ڈائنامک، انرجیٹک، پاورفل. ان کی انرجی، فورس، پاور جو ہے اور بڑھ جاتی ہے. یار یہ پرابلم ہے، اس کو حل کرنا ہے. جو ایمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر مسئلے کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، بلیم گیم شروع کرتے ہیں. یہ ماحول خراب نہیں ہے، ہماری حکومت ٹھیک نہیں ہے، اور سیاستدان کے مسائل ہے، اور جی میرے ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، میرے استاد ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی ساری انرجی جو ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے. مطلب وہ اپنے سر سے چیز کو ہٹاتے ہیں اور کسی اور کو وہاں اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی بلیم گیم، ٹو بلیم ادرس. جب میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا تو ہمارا ایک ٹیچر تھا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ تھا، HRD. اس کا ایک سبجیکٹ تھا ہیومن انجینئرنگ. ہیومن انجینئرنگ، کہ انسان کی انجینئرنگ کیسے کریں. ہم مشین تو بڑا زبردست بناتے ہیں، لیکن انسان کا جو مشین ہے اس کو ہم کیسے صحیح کریں. تو اس کا ایک فارمولا تھا کہ بلیم گیم از ہائیلی ڈینجرس. فالٹ آلویز لائز ود می. فالٹ آلویز لائز ود می. فارمولا کیا تھا؟ فالٹ آلویز لائز ود می. جب سے یہ بات میں نے سنی ہے اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا. فالٹ آلویز لائز ود می. قصور ہمیشہ میرا ہے. قصور ہمیشہ میرا ہے. غلطی ہمیشہ میری ہے. فالٹ آلویز لائز ود می. میری غلطی ہے.
تو ہم نے کہا سر ہمیشہ ہماری غلطی ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی دوسرا بندہ قصوروار نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں ہوتا. اس نے کہانی سنائی کہ بھائی جی ایک جج کے پاس بندہ آیا کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی. تو جج نے پولیس کو کہا پکڑو اس کو، اس حرامی کو پکڑو. بندہ حیران ہو گیا، جی میرے گھر سے چوری بھی ہوئی ہے اور اب مجھے بھی پکڑ رہے ہو، اب چور کو پکڑے. تو جج نے کہا تمہارے گھر کی دیوار جو ہے وہ نیچی ہے، تمہارے گھر میں تالا نہیں ہے، تمہارے گھر میں جو ہے کوئی حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو یہ قصور آپ کا ہے. یہ چور جو ہے یہ آپ کے ہمسائے کے گھر میں کیوں نہیں گیا؟ تو اس وجہ سے یہ قصور جو ہے یہ چور کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ آپ کا ہے. آپ نے چور کو چوری کرنے پہ مجبور کر دیا، آپ نے اپنے ٹیچر کو فیل کیا، آپ نے اپنے ماں باپ کو فیل کیا، آپ نے ماحول کو فیل کیا، آپ نے اپنے گورنمنٹ کو فیل کیا. فالٹ آلویز لائز ود یو ناٹ ود ادرس. پھر ہم نے کہا سر یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کوئی بھی بندہ قصوروار نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اس نے کہا ایک دفعہ میں ایک میلے میں گیا، بہت لوگ تھے وہاں، ایک موٹا ہٹا کٹا بندہ لمبا سا، اس نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھ دیا، اور میں وہ اس کا قد ایسا چھوٹا سا تھا. تو وہ ٹیچر کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے اس کو اوپر دیکھا کہ سوری سوری سر سوری سوری. تو اس بندے نے کہا، موٹے بندے نے، کہ یار لمبا، کہ میں نے اوپر آپ کے اوپر پاؤں رکھا ہے، آپ کیوں مجھے کہہ رہے سوری؟ تو اس نے کہا میرا پاؤں آپ کی پاؤں کے نیچے نہ آتا تو آپ اپنا پاؤں میرے اوپر نہ رکھتے. قصور میرا ہے، میں نے احتیاط کیوں نہیں کیا کہ اتنا دیو قامت بندہ آ رہا ہے، میں اپنا احتیاط کروں. ایگزام آ رہا ہے، میری انگلش میری کمزور ہے، میں کیا کروں؟ یہ نہیں کہ کل میں کسی اور پہ بلیم ڈالوں گا. سو فالٹ آلویز لائز ود می. ایک اور بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جا رہے تھے، تو ایک سٹی میں گئے. اس سٹی میں ہر چیز جو ہے وہ 1 روپے کلو تھا. ہر چیز، پیاز، ٹماٹر، دیسی گھی، جو بھی چیز ہے 1 روپے کا کلو. مہنگی چیز بھی اور سستی چیز بھی. تو شاگرد نے استاد کو کہا کہ استاد جی یہ تو بڑا زبردست کام ہے، میں تو دیسی گھی کھاؤں گا، میں تو مکھن کھاؤں گا، میں تو جو ہے مرغی کھاؤں گا، میں تو گوشت کھاؤں گا، میں تو مٹن کھاؤں گا، اور 1 روپے کا کلو ہے، یہ تو مزے ہو گئے ہمارے. تو ٹیچر نے کہا یار یہ بڑے اسٹوپڈ لوگ ہیں، یہ عجیب قسم کا چکر ہے، یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہر چیز کیسے 1 روپے کی کلو ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، کچھ سستی ہوتی ہے، اس میں کوئی چکر ہے. لیکن شاگرد نے کہا نہیں سر، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، یہ بڑی مزیدار جگہ ہے. تو وہاں انہوں نے زندگی شروع کی. تھوڑے دنوں بعد جو ہے ایک جگہ جا رہے تھے تو بڑا لوگ ہجوم تھا. تو اس نے کہا کیوں یہ ہجوم کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ ایک بندے کو پانسی ہم دے رہے ہیں. تو پانسی کیوں دے رہے ہیں؟ پانسی اس لیے دے رہے ہیں کہ اس بندے کے گھر میں چور مر گیا. جب بندہ چوری کر رہا تھا تو اس کے اوپر دیوار گر گئی اور بندہ مر گیا. تو چور نے اس پہ مقدمہ کیا ہے دیوار والے پہ کہ تم اگر آپ یہ دیوار صحیح بناتے تو میرا بندہ جب چور دیوار کو اندر جا رہا تھا گھر میں چوری کرنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر نہ گرتی. تو مالک کہہ رہا یہ تو چوری کر رہا تھا، تو دیوار گر گئی تو اچھی بات ہے. تو اس نے کہا، جج نے کہا نہیں، بادشاہ تھا، کہہ رہے نہیں یہ غلطی جو ہے آپ کی ہے، آپ جو ہے صحیح دیوار بناتے تو یہ چور نہ مرتا. تو پھر اس نے کہا اچھا یہ دیوار تو میں نے نہیں بنائی، یہ تو معمار نے بنائی ہے، وہ جو میسن تھا. He constructed the wall. I did not construct. I just paid money to that person. Okay, call the mason, call the constructor. So when the constructor came, so he said, سر یہ میری مجبوری ہے، مجھے تو بندے نے جو وہ لایا تھا سیمنٹ اور چیزیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے، یہ پھر مجھے نصیحتیں کر رہے تمہارا شرم نہیں آتی اس کو. کل بھی اس کو میں نے لتاڑا تھا لیکن اس میں شرم ہے ہی نہیں. میری مرضی میں اردو بولوں انگلش بولوں. تو اس نے جو ہے اس پہ کہا کہ بھائی آپ نے جو ہے اس پہ
آپ نے جو سیمنٹ اور وہ لایا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، ریت، تو اس وجہ سے یہ دیوار جو ہے وہ غلط بن گئی. اس نے کہا اس بندے کو پکڑو. اس نے کہا وہ جو پانی ڈالنے والا تھا اس میں پانی زیادہ ہو گیا تھا. کیونکہ میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس میں حکمت ہے، صرف انگریزی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا وہ پانی ڈالنے والا ہے، اس میں پانی زیادہ ڈل گیا تھا، سیمنٹ پتلا بن گیا تھا، اس وجہ سے وہ اچھا اس کو بلا لو. پانی والے نے کہا سر وہ ہاتھی کوئی بھگا رہا تھا تو ہاتھی میرے طرف آ رہا تھا، تو ہاتھی کے ڈر کی وجہ سے مجھ سے پانی زیادہ اس میں گر گیا، تو اس وجہ سے میں اب کیا کروں. اس نے کہا ہاتھی والے کو بلاؤ. ہاتھی والے کو کہا تم کیوں ہاتھی کو بھگا رہے تھے اتنی زیادہ تیز؟ تو اس نے کہا وہ سر جی وہ ایک عورت جو ہے اس نے زیور پہنے تھے، تو زیور جو ہے وہ اس کے شور کی وجہ سے وہ ہاتھی مجھ سے چلا گیا، تو یہ بندہ ڈر گیا تو اس نے پانی زیادہ ڈال دیا. اس نے کہا اس کو عورت کو پکڑو. عورت نے کہا جناب میرا کیا قصور ہے، یہ تو اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گولڈ سمتھ جو سونار ہے، یہ اس کا مسئلہ کہ اس نے اس میں گھونگرو ڈالی تھے اور گھونگرو کی وجہ سے وہ زیور جو ہے وہ آواز کر رہا تھا. میں نے تو کوئی گولڈ سمتھ کو نہیں کہا تھا کہ اس میں یہ ڈالو، زرگر کو میں نے نہیں کہا تھا. اس نے کہا اچھا زرگر کو بلاؤ. وہ جو گولڈ سمتھ تھا سونا کیا کہتے ہیں اس کو بلایا. اب آپ کا ٹاسک یہ کہ اس کو اپنے انگلش میں لکھنا ہے، یہ جو کہانی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس نے جو ہے اس کو بلایا کہ آپ نے کیوں بنایا زیور میں، آپ نے شور کیوں ڈالا؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے کہا یار یہ تو میں پھنس گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو اتنی بڑی کہانی کے بعد جو ہے وہ بندے نے جب اس کو کہا کہ اس پہ چڑھایا پھانسی پہ، تو اس غریب نے کچھ کھایا نہیں تھا، تو اس کا جو یہ گردن تھا یہ پتلا سا تھا، پتلا سا اس کا گردن تھا. تو اس پہ وہ پھانسی والا بندہ نہیں آ رہا تھا. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ یار موٹے بندہ دیکھو، جو بندہ موٹا تمہیں ملے گا تو اس موٹے بندے پہ ہی پندہ ڈالنا ہے. وہ جو شاگرد تھا اسٹوڈنٹ، اس کا موٹا سا، کیونکہ اس نے بڑا کھانا کھایا تھا، بڑی مرغی اور جو ہے نا وہ دیسی گھی مکھن، تو اس کا اتنا بڑا بن گیا تھا تو پندہ اس میں پھنس گیا. وہ چیخنے چلانے لگا اپنے ٹیچر کو کہ مجھے بچاؤ، یہ میں کہاں پھنس گیا. تو ٹیچر نے کہا بچوں میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ہر چیز کو 1 کلو میں بیچ رہے ہیں، ادھر مت رہو، لیکن تم رہے آپ بھگتو. تو اس نے کہا نہیں سر جی بس غلطی ہو گئی، لیکن مجھے بچاؤ، یہ میں کہاں پھنس گیا. تو ٹیچر نے اس کو کہا کہ ٹیچر نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت مجھے پھانسی لگا دو. تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ تمہیں کیوں پھانسی لگا دے؟ کہہ رہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج کے دن جس کو پھانسی لگ گئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ نصیب میری ہو تاکہ میں جو ہے وہ چلا جائے. اب میں جب اس میں چلا جاتا ہوں اس میں جنت میں، تو میں جانا چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اس وجہ سے میرے شاگرد کو اتارو، مجھے پھانسی لگا دو. تو بادشاہ نے کہا بیوقوف ہو، میں اتنا بیوقوف تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ اگر آج کے دن مرنے سے بندہ جنت میں جاتا ہے تو مجھے پھانسی لگا دو، میں جانا چاہتا ہوں. تو وہ پھانسی جو ہے اس بادشاہ کو لگ گئی اور بادشاہ جو ہے وہ مر گیا. What is the moral, what is the lesson that we hear in this story? Now, the story is that whenever we have the philosophy of cause and effect, chain of things, if you focus on words and alphabet, your sentences will be all right. When your sentences are all right, then your paragraphs will be excellent. And when your paragraphs are all right, then you will be having composition. So this is chain reaction. If you don't know how to understand alphabet, then how can you write words? And how can you construct sentences from words, from phrases, from clauses, from subject? And then how can you go towards composition, writing essays for 3 hours? So this is philosophically, it is called cause and effect. Cause and effect.
Now we come to the topic, and the topic is that whenever we have to go for some bigger thing, we must start from simple towards complicated, and we should have the sense of argumentation, how to argue rationally, how to analyze things so that we have proper conclusions and our repercussions are represented in a proper way. تو یہ جو ہے کہانی ہے کہ بھائی چین آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ بھائی یہ جو ایفیکٹ ہے جو میں انگلش بولتا ہوں لکھتا ہوں اس کا کاز کیا ہے. ٹھیک ہے. دین another very important point of intelligence, that is context. Now, do you understand the context of things or not? A stupid person will apply same argument everywhere. If you tell a person that, okay, you can ask me any question, you can go in details, and you can have for analytical dimensions of any topic, and there is no senior, there is no junior, and we can have our discussions, there is no respect, there is no reverence, but you have to see the context, the environment, what's going on. Otherwise, if you take the same touchstone, the same standards, the same quality benchmarks, then you are not intelligent. Now, what are the tips and steps for English grammar, vocabulary, and composition? Number one is that what is grammar? Grammar is the name of 4 things. Number 1, morphology. Number 2, syntax. Number 3, semantics. Number 4, anybody remember? Phonology. When we have control on these 4 lines, our grammar will be excellent. Grammar is the name of morphology, syntax, semantics, and phonology. Can you write these terms in the comment? Just judge yourselves that do you understand these terminologies or not. If somebody asks you what is grammar, the simple answer is that grammar is the name of morphology, syntax, semantics, and phonology. Another simple answer to this question is that grammar is the study of words and sentences. When we have full command on words and sentences, then we have full mastery on grammar. Number 1 is morphology. Morphology means word, structure of words, etymology of words, spellings of words. الفاظ کا spelling, الفاظ کا جو structure ہے, الفاظ کیسے بنتے ہیں, because words make our world. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو میں کیسے بولوں گا؟ میرے پاس نہ الفاظ ہے نہ آئیڈیاز ہے، ایسے میں بوتل خان ٹائپ ہوں، خالی ڈبہ ہوں، تو میں کسی کو کیا سنا سکتا ہوں، میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں؟ تو بیسک چیز جو ہے وہ ہے مارفالوجی. مارفالوجی مینس the structure, spelling, etymology, etymology. Etymology means the origin and development of a word. ایک لفظ کیسے بن گیا، انگریزی میں یا کسی بھی زبان میں وہ لفظ کہاں سے آ گیا. فار ایگزامپل سائیکالوجی، ویئر فرام سائیکالوجی کمس، اس سائیکالوجی کا لفظ کیسے بن گیا؟ سائیکالوجی is from psyche and logos. What is psyche? Psyche in Greek language means soul, spirit. Now, psychology etymologically is the study of soul.
etymologically. Etymology. Now, etymology means the origin and development of a word. یہ لفظ کہاں سے بن گیا. So, psychology comes from two Greek words, psyche and logos. P-S-Y-C-H-E. Now, spelling دیکھو کہ آپ کو spelling آتی ہے کہ نہیں. Because the problem with English language is that English language is not a phonetic language. It's a basic principle. ہر انگلش لینگویج لرنر کے لیے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے دیٹ انگلش از ناٹ اے فونیٹک لینگویج. انگلش جو ہے یہ فونیٹک لینگویج نہیں ہے. فونیٹک کا مطلب کیا ہے؟ آواز. یہ آواز کی زبان نہیں ہے. مطلب جو ہم سنتے ہیں اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں. واٹ ایور وی لسن وی ڈو ناٹ رائٹ اٹ ایگزیکٹلی. ہم جو سنتے ہیں اس کو ہم اسی طرح نہیں لکھتے. ہم کیا سنتے ہیں؟ سائیکالوجی. لکھتے کیسے ہیں؟ PSY. اب P اس میں ہے ہی نہیں. تو سائیکالوجی وی ہیو ٹو لرن اٹ etymologically that it has come from two Greek words, psycho and logos. اب کوئی تکڑا قسم کا بندہ ہے, انٹلیکچوئل, انٹیلیجنٹ, وہ کہتے ہیں سر یہ کیسے بات ہو گئی کہ سائیکالوجی جو ہے وہ روح کی زبان ہے. روح کیا چیز ہے؟ سائنس تو روح کو مانتا ہی نہیں ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف سول ان سائنس. ان سائیکالوجی از اے سائنس. سائنس میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مذہب میں اور یہ روحانیات وغیرہ اس میں چلتا ہے. میرا اپنا کنسیپٹ یہ ہے کہ سول از انرجی. جو انرجی ہے اس کو سول کہتے ہیں, باقی کوئی سول نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے بات ہو گئی؟ تو اصل میں گریک لینگویج جو ہے اس میں سائیکی, سول اور مائنڈ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, کیونکہ گریک لینگویج میں مائنڈ ہی سول ہے. جو مائنڈ ہے, ہمارا جو ذہن ہے, یہ اصل میں روح ہے. دیٹس وائی سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ. تو بعد میں پھر یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ جی مائنڈ اینڈ بیہیویئر. اب مائنڈ اندر ہے, آپ کے دماغ کے اندر جو چل رہا ہے مجھے اس کے ساتھ کیا, میرے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, بیہیویئر. سو سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. تو یہ ہم نے مارفالوجی کر دی. یہ جو ابھی تک میں نے آپ کو بات کی یہ کیا ہے؟ مارفالوجی. کہ بھئی یہ سائیکالوجی ہم لکھیں گے کیسے؟ اٹ از ناٹ اے فونیٹک لینگویج. تو ہم جو ہے اس کو آگے کیسے لے جائیں گے؟ Now the next part of grammar is syntax. S-Y-N-T-A-X. S-Y-N-T-A-X. Syntax. Now syntax is the construction of sentences. Once we have full mastery on vocabulary, on glossary, on etymology, origin and development of words, we know the spellings of words, the structure of words. So the next target in grammar is syntax. Syntax means construction of sentences. Construction of sentences. کہ بھئی ہم sentences کو کیسے بنائیں گے؟ In sentences, we have to put one subject, one predicate, one object, because English language follows SVO system. SVO. Subject, verb, and object. SVO. Subject, object, subject, verb, and object. SVO. And Urdu language, for example, follows SOV. اردو میں SOV ہے, انگلش میں SVO ہے. فار ایگزامپل, آئی ریڈ اے بک. آئی سبجیکٹ, ریڈ ورب, بک آبجیکٹ. اردو میں میں کیسے کہتا ہوں؟ میں کتاب پڑھتا ہوں. میں سبجیکٹ, کتاب آبجیکٹ, پڑھتا ورب. تو اردو میں جو ہے وہ کیا ہے؟ SOV.
انگلش میں کیا ہے SVO. تو یہ جو ہم سینٹنسز بناتے ہیں، الفاظ کو اکٹھے کرتے ہیں، تو ہم ایک سسٹم میں چلتے ہیں. اس سسٹم کو کہتے ہیں سینٹیکس. اردو میں اس کو نحوہ بھی کہتے ہیں، نحوہ. اور جو مارفالوجی ہے اس کو کہتے ہیں صرف و نحوہ. تو ایک ہمارا فوکس جو ہے صرف الفاظ پہ ہوتا ہے. ویکیبلری، کلیکشن آف ورڈز، ٹرمینالوجیز. ہمارے پاس الفاظ آ جائے، بہت سے الفاظ، ہر آئیڈیا کے لیے اور ہر آبجیکٹ کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں جو ہے بچپن میں میرا فارمولہ کیا تھا کہ ہر آئیڈیا اور ہر آبجیکٹ کے لیے میرے پاس انگلش میں ورڈ ہونا چاہیے. I must have a word for each idea and each object. مجھے یاد ہے پرائمری کلاسز میں میں اپنے کمرے میں دیکھتا تھا کہ یہ میز ہے، ٹیبل، یہ دیوار ہے، وال، یہ کتاب ہے، بک. تو جو چیزیں میرے سامنے آتی ہے، ٹری، تو یہ جو ہے درخت. اب میں جب تھوڑا سا آگے جانے لگے تو پھر بھائی ایپل، پیئر، ایپریکاٹ، پلم. تو اسی طرح میں اپنے وہ مینگو، میلن، واٹر میلن، میں اپنی ویکیبلری بڑھاتا جاتا. میرے آنکھوں کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اس چیز کا انگلش میں کیا نام ہے. میں بازار جاتا ہوں، دکان میں جاتا ہوں، مارکیٹ جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، کسی ہمسائے کے گھر جاتا ہوں، دوست کے گھر جاتا ہوں، آگے پیچھے دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو چیزیں پڑی ہے اس کا انگریزی میں کیا نام ہے. تو یہ ہم اپنی ویکیبلری بڑھاتے ہیں. اب میں جو ہے ایک جگہ دوست کے ساتھ پھنس گئے کہ بھائی یہ جو ناڑا ہے، ناڑے کو کیا کہتے ہیں. بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ناڑا جو ہے وہ انگریز تو ناڑا استعمال ہی نہیں کرتے. تو ناڑا تو شلوار میں صرف ہوتا ہے، انگریز لوگ تو بیلٹ استعمال کرتے ہیں. تو ہم پھر ہر ایک چیز میں جاتے تھے کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، پائنچے کو کیا کہتے ہیں، شرٹ کالر کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس سے ہماری ویکیبلری بڑی ریچ ہو گئی. ہر چیز کے لیے جو بھی فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہے، جو بھی ٹریز ہے، فلاورز ہے، مطلب سرسوں کو کیا کہتے ہیں جی، مسٹرڈ. اچھا اس کا ٹیکنیکل نام ہے براسیکا. تو اخروٹ کو کیا کہتے ہیں، والنٹ. تو اسی طرح جو ہے ہماری ویکیبلری جو ہے وہ بڑھتی گئی. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈیا. ایوری آئیڈیا مسٹ ہیو اے ورڈ آلسو. او جی میری طبیعت خراب ہے تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، آئی ایم آؤٹ آف سارٹس. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا آئی ایم آؤٹ آف سارٹس، میری طبیعت خراب ہے. تو پھر میں نے سارٹس دیکھا کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ طبیعت خراب ہے، ادھر سے سارٹس آ گیا. ڈکشنری میں دیکھا طبیعت کے لیے لکھا تھا ٹیمپرامنٹ، ڈسپوزیشن، ادھر لکھا ہے سارٹس. تو یہ کیا چکر ہے. تو آہستہ آہستہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی ایک اور بھی سائنس ہے گرامر میں جس کو کہتے ہیں سیمینٹکس. کہ بھائی سیمینٹکس جو ہے میننگ کین بی لٹرل اور اٹ کین بی میٹافوریکل. میننگ جو ہے وہ لفظی بھی ہوتی ہے اور ہوتا ہے اور میٹافوریکل بھی، بامحاورہ بھی ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے سیمینٹکس کی طرف گئی. سیمینٹکس مینس دا اسٹڈی آف میننگ. اینڈ فار آئیڈیا آئی مسٹ ہیو ایبسٹریکٹ ناؤنس. اب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ یہ کپ ہے، یہ بک ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ تو سارے کانکریٹ ناؤنس ہے. یہ تو سارے جو ہے وہ کامن ناؤنس ہے یا کنکریٹ ناؤنس ہے، مٹیریل ناؤنس ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا شکل ہے ہی نہیں، مطلب خوبصورتی. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، بیوٹی. تو یہ بیوٹی کیا ہے، دس از ایبسٹریکٹ ناؤن. انٹیلیجنس ایبسٹریکٹ ناؤن.
تو پھر ایبسٹریکٹ ناؤنس کی طرف میں گیا کہ بھئی یہ ہر آئیڈیا کے لیے بھی کوئی نام ہونا چاہیے. سو آئی مسٹ ہیو اے ہیوج کلیکشن آف ایبسٹریکٹ ناؤنس. کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کہ میرے ذہن میں جو سوچ ہے, جو فکر ہے, جو آئیڈیا ہے, اس کا بھی نام ہونا چاہیے. میں اپنے خیالات کو, میں اپنے خوابوں کو کیا انگریزی میں ڈال سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی ساری زندگی یا سارا دن جو میں نے گزارا, کیا اس کے بارے میں انگلش میں لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں کوئی تنقید کرتا ہوں جمہوریت پہ, یا غربت کا خاتمہ, یا جو ہے تعلیمی نظام, تو کیا تعلیمی نظام کے بارے میں جو میرے ذہن میں خیالات ہے, کیا ان خیالات کو میں انگلش میں بھی لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ So this is the next step. And in Pakistan, we need writing up English because English is not a spoken language in Pakistan, because people, they avoid English because it is a highly complicated language. تو یہ بڑی complicated language ہے, تو لوگ اس کو avoid کرتے ہیں, اس کی اسپیکنگ کو. اردو میں جاتے ہیں, چیٹ بھی اردو میں کرتے ہیں, گپ شپ بھی اردو میں لگاتے ہیں یا کسی اور زبان میں. لیکن phonology is the study of sounds, because in English language we have 44 sounds and we have 26 letters. We have 26 letters and we have 44 sounds. اب انگریزی میں آواز زیادہ ہے اور حروف کم ہے. پھر انگلش از ناٹ اے فونیٹک لینگویج. مثلا میں کہتا ہوں بٹ اور میں کہتا ہوں پٹ. او کے لیے بھی یو ہے, بٹ کے لیے بھی یو ہے. تو دس از وائی وی ہیو IPA, انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ, کہ بھائی آوازیں جو ہے وہ 44 ہے, حروف جو ہے وہ 26 ہے. لیٹرز آر 26 while sounds are 44. And then we have vowel sounds, we have consonant sounds, and then we have diphthongs and monophthongs and triphthongs, the 3 types of vowel sounds. پھر واول کی بھی 3 قسمیں ہیں, سنگل واول monophthong, ڈبل واول diphthong, ٹرپل واول triphthong, اور پھر کانسوننٹس بھی ہے. تو کانسوننٹس, واول, monophthong, diphthong, triphthong, پروننسیشن, ایکسنٹ. میں نے ایکسنٹ جو ہے شد, سٹریس کہاں ڈالنا ہے, میں نے ڈیٹیل کہنا ہے یا میں نے ڈیٹیل کہنا ہے, بیکاز دیر آر 2 syllables. ڈیٹیل, ڈیٹیل, اس میں 2 syllable ہے. syllable کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ کس طرح پروناؤنسیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ڈیولپمنٹ, سو دیر آر 4 syllables. ڈیولپمنٹ. تو سٹریس کہاں ہوگا, کہاں ہم سٹریس کو ڈالیں گے, شد کو کہاں ڈالیں گے. اب پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہاں جی ڈیٹیل کیا ہے, تو یہ ڈیٹیل نہیں, یہ ڈیٹیل ہے. واٹ آر دا ڈیٹیلز, لیٹ می گو فار ڈیولپمنٹ. اچھا, ایک ایکسنٹ کا یہ مطلب ہے, دوسرے ایکسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لہجہ کیا ہے, آپ انگریزی کس طرح بولتے ہیں. سو ٹوڈے مائی ٹاپک از انگلش لینگویج, گرامر از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی ایکسنٹ ہے. And today my topic here in today's class, I'll be discussing in detail about grammatical functions, and I'll be also telling you how we can discuss the semantics and syntax, and also we will go into the details of phonology and morphology, the etymology, the origin and development of words. English language has got 44 sounds and it has also got 26 sounds. So how we can cover the gap? The gap can be covered by having International Phonetic Alphabet, which we also call IPA. سو دس از ایکسنٹ, کہ آپ کس طرح انگلش کو بولتے ہیں, آپ کا لہجہ کیا ہے. تو ایکسنٹ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پروننسیشن امپورٹنٹ ہے. ایک ایک لفظ کا جو پروننسیشن ہے دیٹ مسٹ بی کریکٹ.
دیٹ مسٹ بی کریکٹ. اور پھر انگلش کی جو پروننسیشن ہے، برٹش پروننسیشن، امریکن پروننسیشن، آسٹریلین پروننسیشن، انڈین پروننسیشن، تو مختلف ایکسنٹس ہے، ڈائلیکٹس ہے، تو یہ پھر ایک اور دنیا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں فنالوجی میں. فنالوجی آواز، کہ بھئی انگلش کے آواز کیسے ہم نکالیں گے. پھر وی ہیو ہومونیمز، ہوموگرافس، ہوموفونز. ایک جیسا آواز ہے اور ایک جیسی جو ہے آواز ایک جیسی ہے، اسپیلنگ ڈفرنٹ ہے. اسپیلنگ ایک جیسی ہے، اس کے میننگ ڈفرنٹ ہے. اب مطلب اسٹیٹ ہے STATE، اسٹیٹ، تو اسٹیٹ ورب بھی ہے بیان کرنا، اسٹیٹ ناؤن بھی ہے ریاست، اسٹیٹ ایبسٹریکٹ ناؤن بھی ہے حالت. اب ایک اسٹیٹ ہے لیکن اس کی 3 مختلف میننگز ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوموفون ہو گیا، ہوموگراف ہو گیا. ہوموگراف کہ اس کو ہم لکھتے ایک جیسے ہے لیکن میننگ ڈفرنس ہے. اب میں کہتا ہوں پروفٹ، پروفٹ، تو آواز ایک جیسی ہے، ہوموفون، لیکن میننگ ڈفرنٹ ہے. ایک ہے PROPHET، ایک ہے PROFIT. تو پروفٹ اور پروفٹ اسپیلنگز ڈفرنٹ ہے، آواز ایک جیسی ہے، میننگز ڈفرنٹ ہے. تو یہ جو چکر ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں فنالوجی میں. سو سمپلی گرامر از دا نیم آف مارفالوجی، سینٹیکس، سیمینٹکس اینڈ phonology. Now accent, that is for the continuation of your language in the form of sentences or paragraphs or a huge chunk of your speech presentation. جب آپ 1-2-3 منٹ بولتے ہیں تو آپ کا جو سٹائل ہے that is accent. Pronunciation, that is on single word. ایک ورڈ کا سپیلنگ کیا ہے؟ مثلا پروننسیشن، تلفظ کیا ہے؟ مثلا آئی ٹیل یو رینڈوو، رینڈوو، تو رینڈوو کس چیز کا پروننسیشن ہے؟ جس کو ہم لکھتے ہیں رینڈیزوس، RENDEZVOUS. اب لکھتے کیا ہے؟ RENDEZVOUS، لیکن بولتے کیا ہے؟ رینڈوو. ملنے کی جگہ کہاں ملیں گے؟ وینیو آف میٹنگ. تو یہ جب ہم ایک لفظ کا پروننسیشن دیکھتے ہیں، لفظ کا یونٹ از ورڈ، دین دیٹ از کالڈ پروننسیشن. جب سینٹینسز ہوتے ہیں 5-6-10 آپ 2-3 منٹ کے لیے بولتے ہیں تو پھر وہ ایکسنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ساری کہانی جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کس میں؟ فنالوجی میں. سو وی ہیو مارفالوجی، سینٹیکس، سیمینٹکس اینڈ phonology. This is called grammar. Next stage that we have, that is composition. Okay, I learned the basic rules, parts of speech, sentence, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition. But how I can compose my sentences? So for that, we have the formula of RPS, which is the formula of communication or composition. RPS, receptive and productive skills. اب یہ بڑا دل گردے والا کام ہے. ہم تو ٹک ٹاک والے لوگ ہیں، 1 منٹ سے زیادہ تو ہمارا فوکس رہتا نہیں ہے. ہمیں تو مختصر سی چیزیں چاہیے، جلدی جلدی بتاؤ جی. اب 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر کون سنے گا؟ بڑی بڑی کتابیں کون پڑھے گا؟ 3 گھنٹے ایسے کون لکھے گا؟ ہم تو ہے بے صبر، صبر ہم میں ہے نہیں. نہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ کوئی تحقیق کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، نہ کوئی تجزیہ کرتے ہیں. ہمیں چھوٹے سے بس کتنا منٹ کا ہے جی؟ 1 منٹ کا. اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. کتنے منٹ کا ہے؟ 10 منٹ کا. اچھا ٹھیک ہے دیکھوں گا، ابھی نہیں، بعد میں دیکھوں گا. تو ہم تو اس طرح کی قوم ہے. تو ہم اب ریسرچ ہے، ایک کووڈ-19 ہے،
کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے 2-3 سال وہ ریسرچ کر رہے ہیں. مایوس نہیں ہوتے. ہمارے لوگ کیا ہے ایک دم سے کنکلوژن، دیکھو جی انہوں نے ویکسین نہیں بنایا. اتنی بڑی بڑی میزائل، راکٹس، انٹرنیٹ، فیس بک، نیوکلیر بم، اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹس، یہ نہیں دیکھتے. دیکھو جی یہ سائنس فیل ہو گیا، ان سے ویکسین ہی نہیں بن رہی. تو ہم تو ہے تھرڈ کلاس کے قسم کے لوگ، اور تھرڈ کلاس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم ہے تھرڈ ورلڈ میں. اتنے ہم بے شرم ہے کہ یار سائنس نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے لیے. لیکن آپ کے لیے فریج بنایا، آپ کے لیے اے سی بنایا، آپ کے لیے ٹیکنالوجی بنایا، آپ کے لیے روڈز بنائے، آپ کے لیے بلڈنگز بنائے، کیا کیا نہیں کیا، موبائل بنائے، کیا کیا نہیں کیا سائنس کے لیے. جی ویکسین نہیں بن رہا، دیکھو جی فیل ہو گیا. یہ دیکھو خدا کے کاموں میں کام رکھتے ہیں. دیکھو کتنا ہمارا مذہب کتنا ٹھیک ہے، یہ کچھ دیکھو ایک. تو یہ کہانی جو ہے یہ ایک بے شرم تھرڈ کلاس تھرڈ ورلڈ قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، انالیسز نہیں کرتے، ایک دم سے فتویٰ لگاتے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ویکیبلری کی 2 لسٹ ہم نے بنائی، ڈان اخبار دیکھا، ڈان میں سے 5-6 الفاظ نکالے، ادھر سے کوئی ایسے لکھا، وہ بھی 5 دن ادھر ادھر گھماتے رہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہو گیا. نو، یہ بڑا دل گردے والا کام ہے، ڈیٹیل والا کام ہے. لرننگ از اے سلو پروسیس، اٹ ٹیکس ٹائم. اس میں ایموشنلٹی، جذبات ہونا، ٹیچر کو متاثر کرنا، چمچے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس شارٹ کٹ سے نہیں ہوتا کہ ٹیچر کے پاس کوئی دم ہے تو میں بھی دم چپ کرے گا تو مجھے انگریزی آ جائے گی، میں ٹیچر کے قریب ہوں گا تو میں جو ہے نا بڑا انگریزی سیکھ جاؤں گا. یہ طریقے نہیں ہے. RPS، ریسیپٹیو اینڈ پروڈکٹیو اسکلز. یو ہیو ٹو ریسیو انفارمیشن، ڈیٹا، نالج، ریفرنسز، ایویڈنس، glossary, terminology, ideas, concepts, conceptual clarity, rationality, critical thinking, analysis, observation skills, listening, reading, extensive reading. So that is called receptive skills. کہ آپ نے جو ہے ریسیو کرنا ہے، ریسیو، ایکسٹینسو ریڈنگ اینڈ لسننگ. آپ نے بہت، اگر آپ واقعی آپ نے کوئی CSS کرنا ہے، بیوروکریٹ بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے ٹک ٹاک سے اور 2-3 یوٹیوب چینل سے اس طرح نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو سٹ فار آورز اینڈ آورز in online classrooms, or you have to attend any professionally designed course so that you get a lot of data, information, evidence, references for your analysis, for your critical thinking, for your evaluation, and then you can draw conclusions. ہم کیا چاہتے ہیں بھائی جلدی جلدی ہو جائے. جلدی جلدی نہیں ہوتا. جی یہ تو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس کو کون سنے گا یار. جب آپ سنتے ہیں سو یو آر ریسیونگ آئیڈیاز، انالیسز. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا صرف، اگر آپ کو ویکیبلری چاہیے، مشکل الفاظ چاہیے، ڈکشنری کھولو، ادھر سے پڑھو، گوگل میں ڈالو. آپ لیکچر صرف اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ میں نوٹ کروں گا. آپ آئیڈیاز لے لیں. ریسیپٹیوٹی، ریسیو انفارمیشن، ریسیو اسٹائل، انالیسس، اینڈ دین یو ہیو ٹو پروڈیوس اٹ. پروڈکٹیوٹی. اب آپ لوگوں میں سے جو جینون بندہ ہے، ٹرو بندہ ہے، اتھینٹک بندہ ہے، جو سیف آن لائن اسٹوڈنٹس ہے، تو وہ سیف 2 میں جا کے اسی لیکچر کو ریپروڈیوس کرے، اس کو دوبارہ بولے. اب ضروری کہ آپ نے بڑے بڑے الفاظ بولنے ہیں. کیا آپ نے میرے اس سسٹم کو کیپچر کیا؟ آپ نے کیپچر کیا. یو انکلکیٹڈ، یو انڈرسٹوڈ، you stored it in your memory. Now can you produce it again exactly like this or better than this? اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں. This is called receptive skills, listening and reading. The next stage is productive skills, speaking and writing. جب اسی ٹاپک پہ
گرامر، ووکیبولری، کمپوزیشن، یہ آپ کا ٹاپک ہے. اب اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سناتے ہو، اپنے ٹائم لائن پہ ایک ویڈیو بناتے ہو، سیف 2 میں ایک لیکچر دیتے ہو، تو کیا آپ کو اسی طرح بول سکتے ہیں جس طرح کہ نعیم خان بول رہا ہے؟ سو اف یو کین پریزنٹ یور آئیڈیاز then that is the next stage of RPS, which is productivity. Can you produce it? Can you reproduce it? Can you present it the way you inculcate it, the way you kept it in your mind, the way you memorize it, the way you understood it? Now this is your turn. تو جو چیز آپ سنتے ہیں اور جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو سنایا کرو، اس کو دوسرے لوگوں کو لکھوایا کرو، تاکہ وہ بھی سنے، تاکہ وہ بھی پڑھے. کیونکہ آپ نے تو سن لیا، آپ نے پڑھ لیا، تو ابھی یہ اور لوگوں کی باری ہے کہ وہ آپ کو سنے اور آپ کو پڑھے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بس سنتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ، نائس، ویری گڈ، دس دیٹ. اتنے ذلیل لوگ ہیں کہ ہم میں یہ غیرت نہیں ہے کہ یار میرے بھی کوئی تعریف کرے، مجھے بھی کوئی شاباش دے. میں ہمیشہ غلاموں کی طرح بادشاہوں کی سلامی کروں گا، میرا کوئی نہیں بندہ جو مجھے بھی شاباش کہے. فیس بک پہ کوئی پوسٹ کرتا ہے، ادھر خود ہی اس کو لائک کرتا ہے، کوئی اور تو ہوتا نہیں ہے اس کو دیکھنے والا، سننے والا. اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، جان نہیں ہے کیا چیز؟ وہی پرانے گسی پٹی باتیں. کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکر، یونیک سٹائل، کہ آپ کا سٹائل یونیک ہو. کریٹیوٹی، آپ نے کوئی چیز پڑھ لی اور جو چیز سن لی آپ اس کو آگے پہنچاؤ اپنے سٹائل میں، اپنے کریٹیوٹی، اپنے ڈیزائنز کے ساتھ. پھر آپ کا نالج کا چکر جو ہے آگے جائے گا. بیکاز وی آر ایٹ دا پوسٹ ماڈرن اسٹیج، اینڈ ان دا پوسٹ ماڈرن اسٹیج دیز سمپل disorganized things are more important than organized things. کہ جی میں کتاب پڑھوں گا، میں تو بس کتاب لکھوں گا. اب کتاب کب لکھو گے؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس کے تو ڈیٹا، ریفرنسز، ایویڈنس. تو اگر آپ کتاب نہیں لکھ سکتے تو فیس بک پہ ایک اچھا سا پوسٹ تو لکھو. تو ہم کتاب کی ویٹ کرتے ہیں، بھائی میں جی کتاب لکھوں گا. نہیں، اہم ہی چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی، میں کیوں فیس بک پہ اتنا ایکٹیو ہوں؟ بیکاز دس از پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم میں اسکرین، میڈیا، سوشل میڈیا، کیجول انٹریکشن، دیز آر امپورٹنٹ. آپ کی کتابیں کون پڑھے گا؟ کتابوں کس نے کیا کیا پڑھ لیا، کون سا کتاب نے کس نے تیر مارا، کس کتاب نے کس کو چینج کیا. 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہے، کیا قرآن نے ان کو چینج کیا؟ کتنی مقدس کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. مسلمان کہتے کہ یہ خدا کے الفاظ ہے، اور خدا کے الفاظ کو کوئی جو ہے نا، خدا کے الفاظ نے کسی کو چینج نہیں کیا، تو کسی انسان کے الفاظ کو کون چینج کرے گا؟ تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ اسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑے بڑے کہانیاں چھوڑو، کوئی ڈنگ کا کام کرو، چھوٹا کرو لیکن کرو. اتنا آئیڈیلسٹ مت بنو کہ میں کوئی بڑا کارنامہ کروں گا. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا میسج. آئی بریفلی ڈسکسڈ گرامر، cause and effect, vocabulary building, RPS, composition. Composition is your part. ٹھیک ہے نا، یہ پھر آپ کا پارٹ ہے. جب آپ سنتے ہیں، ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں ڈھالنا جو ہے، دیٹ از کمپوزیشن. تو صرف ریڈنگ اور لسننگ نہیں، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ آر آلسو امپارٹنٹ. If you have any quick questions, so I have few more minutes, you can go ahead, ask questions now. The house is open to asking questions. Those people who are going to join our classes on 5th of July, they must understand that we will be having a very tough professional environment, and I'm a taskmaster, hard taskmaster. Sometimes I become harsh also, because to be harsh, to be ironical, to embarrass people, that is part of education.
لوگوں کو لتاڑنا، اسٹوڈنٹ کو ادھر ادھر کی باتیں سنانا تاکہ اس کا دماغ کھل جائے. دس از پارٹ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی اور پیڈاگوجی. تو 5 جولائی سے جو لوگ ہمارے ساتھ کلاسز کے لیے آئیں گے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ ایک سیریس کام کے لیے آ رہے ہیں. گپ شپ نہیں ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ریئل کام ہے. تو ریئل کام کے لیے پھر ریئل لوگ، سیریس لوگ چلتے ہیں. ایوی تماشا بین، ڈرامے باز جو ہے وہ کہیں کے نہیں رہتے. اگر آپ نے کی زندگی میں بڑا کام کرنا ہے، نہیں کرنا تو بس مزے کرو. پھر So ready for your environment. Leaders, you have to be a leader to lead the environment also. You have to contribute. We just provide you a platform where you have a launching pad, you have an airport, and from there you have to take off. Safe online classrooms جو ہے وہ صرف ایک ایئرپورٹ ہے، لانچنگ پیڈ ہے. جہاز آپ نے اڑانا ہے، ہم آپ کے لیے صرف رن وے بناتے ہیں کہ جی آ جاؤ، یہ پلیٹ فارم جوائن کرو تاکہ سسٹمیٹکلی آپ جو ہے اپنے جہاز کو اڑا سکیں. My institution is online. The name of that institution is Self Actualization Foundation, SAF. We have headquarters in Islamabad, but most of our activities are online. تاکہ آپ اپنے گھر میں، میں بھی اپنے گھر میں ٹی شرٹ میں آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر سکوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری باڈی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو میری باتیں سننی ہے، آئیڈیاز میں نے آپ کو دینے ہیں، آپ کو پلیٹ فارم دینا ہے تاکہ آپ کا جہاز ادھر سے اٹھ سکے. جہاز اڑانا آپ نے ہے، پائلٹ آپ ہے. تو یہ آن لائن بھی ہم کر سکتے ہیں. وی یوز آل دا ایپس. We use Zoom, we use Facebook, we use WhatsApp. We are also now developing another system of Microsoft classrooms. But the basic purpose is your interaction. آپ کا انٹریکشن بڑا ضروری ہے. اب میں بول رہا ہوں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کویشچن کر رہے ہیں، تو یہ فیس بک میں بھی ہو سکتا ہے، زوم میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ میں زوم کو جو ہے نا مائک لے کے بولنے کی زیادہ شوق ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر ہم زوم بھی کرتے ہیں. بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک چیز یہ ہے کہ جس طرح کہ کبیر چودھری نے لکھا ہے، انٹر-ایکشن از دا کی، ڈسکشن از دا کی. کسی بھی کورس کو، کسی بھی اکیڈمی کو نوٹس کے لیے، انگلش کے لیے اور یہ ڈیٹا کے لیے بالکل جوائن نہ کرے، بالکل جوائن نہ کرے. گوگل، یوٹیوب میں اتنا زیادہ مال ہے، اتنا ملبہ ہے. اب تو ویکیپیڈیا نے اپنی ہر انفارمیشن کے لیے ریفرنس دینا شروع کیا ہے. اب ویکیپیڈیا بھی اسٹینڈرڈ سورس بن گیا ہے انفارمیشن کے لیے. تو ویکیپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، گوگل ہے، اسٹینفورڈ ہے، تمام اخبار آن لائن اویلیبل ہے. آپ کو کسی اکیڈمی میں، ٹیوشن سینٹر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کس چیز کے لیے ہے؟ انٹر ایکشن کے لیے، ڈسکشن کے لیے، کویشچن آنسرز کے لیے. آپ کچھ لکھتے ہیں اس کی ایوالویشن کے لیے، کوئی فیڈ بیک آپ کو دے دے، کوئی آپ کو ایوالویٹ کرے، کوئی آپ کو شاباش دے دے، کوئی آپ کو 100 میں مارکس دے دے کہ آپ کا جو کام ہے یہ 20 مارکس اگر ٹوٹل مارکس ہے تو آپ نے اس میں 10 مارکس لے لیے. تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے آدھا کام ابھی کرنا ہے. 20 میں آپ کو 15 مل جاتے ہیں تو آپ سمجھتے کہ یار میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے. آپ کو 0 مل جاتا ہے، آپ سمجھتے کہ یار میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں نے بہت محنت کرنا ہے. تو آن لائن اکیڈمیز ہے یا ٹیوشن سینٹرز ہے یا جو بھی ہے، وہاں کبھی بھی نوٹس کے لیے، بکس نیم کے لیے، او جی کتابیں بتاؤ، گوگل میں لکھو، ساری کتابیں موجود ہے، پی ڈی ایف فائل موجود ہے. انٹر ایکشن، جس چیز کو آپ ڈسکس کرتے ہو کبھی آپ نہیں بھولتے، اور آپ کچھ لکھتے ہیں اور آپ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے، اس فیڈ بیک کو آپ کبھی نہیں بھولتے. اب وہ زمانہ گیا. اب میں جب CSS کر رہا تھا تو میں تو
ایک بہت دور گاؤں میں جو ہے نا میں کوئی 5-6 گھنٹے پیدل گیا. ایک بندہ میں نے سنا تھا کہ یار یہ سی ایس ایس نے کیا. ادھر میں گیا اس کے پاس, میں نے کہا سر جی میں نے بھی سی ایس ایس کرنا ہے, میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی بیٹے پڑھو, پڑھتے رہو, بہت جی محنت کرو, محنت کا پھل میٹھا ہے, کتابیں پڑھو. میں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے, کوئی اور کوئی نسخہ بتاؤ. اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے. فارسی میری سبجیکٹ تھے, فارسی کے سبجیکٹ کے لیے میں نے کیا کیا, نوٹس ہی نہیں ملتے تھے, کوئی چیز تھی ہی نہیں. اب تو ہر چیز اویلیبل ہے. ناؤ دا ٹیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ از ایکسپریشن. جو چیز آپ سمجھتے ہیں کیا آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ نہیں. مینیپولیشن آف نالج, نالج بہت زیادہ آ گیا, نالج جو ہے بہت زیادہ ہے. اب نالج کے بعد جو اسٹیپ ہے دیٹ از انڈرسٹینڈنگ, اینڈ دا ٹیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ از. تھینک یو ایزا خان فار یور کامنٹ. یس, we will be having now 2 days. After 2 days we will be having a test, weekly test, monthly test, and then 1 week at least you have to write 1 essay for my evaluation. Now I read Google, for example, I am reading Thus Spoke Zarathustra, the Nietzsche book. So I read that on Google. کیونکہ گوگل میں بکس بھی اویلیبل ہے, پوری کتابیں اویلیبل ہے. یوٹیوب میں آئی لسن ٹو لاؤزی بک, جو لاؤزی جو فاؤنڈر آف تاویزم ہے, پہلی دفعہ میں نے اس کو یوٹیوب پہ سنا, آڈیو بکس. تو گوگل میں صرف پورنوگرافی تو نہیں ہے یا کوئی لڑکیوں کی تصویریں تو نہیں ہے. گوگل میں تو پوری کتابیں پڑھی ہے, پوری لائبریریز پڑھی ہے. پہلی دفعہ جب میں نے تاؤ تے چنگ سنا, تاؤ تے چنگ یہ دنیا میں شیکسپیئر کے بعد سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تاؤ TAO, تے TECHING, تاؤ تے چنگ. تو یہ میں نے یوٹیوب میں آڈیو بکس میں سنا تھا. واٹ اباؤٹ آپشنل پیپرز لائک ایوری ون ویئر از ان سبجیکٹس گیون. ہاں, تو جو آپشنل پیپرز ہے, فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشنز, پولیٹیکل سائنس, US ہسٹری, جینڈر اسٹڈیز, جو بالکل کامن ہے, وی ٹیچ دم. ان فار ادر سبجیکٹس وی ہیو اور سیف آن لائن گروپس which are basically digital books and classrooms. تو اس میں ہم نے ہر سلیبس کے ہر ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے, ریڈنگ مٹیریل دی ہے, ویڈیو لیکچرز ہے, آڈیو لیکچرز ہے. تو آپ کے پاس ایک گروپ میں تمام چیزیں آ جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو کنسلٹ دیٹ گروپ یور سیلف. فلاسفی آلسو وی ٹیچ, IR وی ٹیچ, پولیٹیکل سائنس وی ٹیچ. لیکن کوئی ایسے مطلب جس کے لوگ کم ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس کا کوئی خاص لوگ نہیں ہے, تو ہم نئی کلاسز نہیں لیتے. ہم آلریڈی اس کو جو ہے ایک گروپ کا ممبر بنا دیتے ہیں. تو اس میں پرانے لیکچرز اور ریڈنگ مٹیریل سارا اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیف میگزین, وی سلیکٹ دا بیسٹ ٹاپکس فرام انٹرنیشنل اینڈ نیشنل پریس, اینڈ دین دیٹ از آلسو presented to you in a consolidated form. تو آپ ادھر ادھر کے اخباریں پڑھنے کی بجائے ایک جگہ پہ جو آپ کے ایگزام اورینٹڈ مٹیریل ہے, you find it. So all the best, take care. Those people who are joining us for classes on 5th of July, that is called rigorous standards of excellence. Rigorous standards of excellence. کہ آپ نے ایکسلنٹ بننے کے لیے ریگورس اسٹرانگ کام کرنا ہے, سخت بٹی میں سے آپ نے گزرنا ہے تاکہ آپ بڑا کام کر سکیں. Now only newspaper reading, you can cover your essay and your current affairs
اپ ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان افیئرس. لیکن اخباروں میں کیا پری پارٹیشن جو ہے 1947 کا پری پارٹیشن, پوسٹ پارٹیشن کے بارے میں تھوڑا بہت آتا ہے, پری پارٹیشن نہیں آتا. آپ کا سر سید احمد خان وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے 1857 کے قائد اعظم کی 14 نکات اور لکھنؤ پیکٹ اور یہ چیزیں تو آپ کے اخباروں میں نہیں آتے. آپ کے فلاسفی کا کورس ہے, سوکریٹک میتھڈ, ڈائلیکٹیکل میتھڈ, فالبلسٹک میتھڈ, ڈیڈکٹیو انڈکٹیو لاجک, یور ریشنلزم, یور ٹرانسینڈنٹلزم, انٹیویشنزم, ایپسٹیمالوجی, انٹالوجی. اب یہ چیزیں تو اخباروں میں نہیں آتی. یا آپ کا جو ہے پولیٹیکل سائنس ہے, آپ کے پولیٹیکل فلاسفرز ہے, کانسٹیٹیوشنز ہے, کمپیریٹیو انالیسز ہے, وہ کدھر اخباروں میں آتی ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ صرف اخبار سے آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے سنا ہے, میرے بیجمنٹ میں ایسی تھی, جی ہم نے صرف اخبار پڑھا ہے. تو کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ایسے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جس میں اخبار کے ساتھ کوئی سارے کام ہی نہیں ہے. اب جینڈر سٹڈیز ہے تو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں کوئی آرٹیکل آئے گا یا کسی اور کے بارے میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فیمینزم کے تمام ویوز بھی سمجھائیں گے. آپ کو جینڈر سٹڈیز میں ہسٹورک جو کنسٹرکشن آف جینڈر ہے وہ سمجھائیں گے. آپ کو جو ہے جینڈر رول ان ڈیولپمنٹ سمجھائیں گے. یہ تو نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آپ نے ٹھیک ٹھاک اسٹڈی کرنی ہے. سلیبس کا ایک ایک ٹاپک پاس پیپرز میں آپ سے گزرنا ہے. اچھا, میرا جو ہے ایڈمیشن پروسیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پیمنٹ کے ساتھ ہے, نہ فائنانشیل کے ساتھ ہے. وہ سارا ہمارا مرزا حسن ہے, وہ سنبھالتا ہے. تو میں صرف ٹیچنگ کرتا ہوں. اوکے, یس, بکس ریڈنگ. مہا آرائی میں ماروں گا تمہیں. تمہیں مجھے مل گئی نا کبھی تو میں ماروں گا تمہیں. یاد رکھنا, ڈنڈا خود لانا, میں اس ڈنڈے سے تمہیں ماروں گا. کتنے دفعہ میں آپ کو کہا ہے کہ بھائی سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھو. ریڈنگ جو ہے سنگولر ہے تو اس کے ساتھ آئے گا از. بکس ریڈنگ از مینڈیٹری. اگر ریڈنگ نہ ہوتا, صرف بکس ہوتے, تو پھر آپ لکھتے بکس آر مینڈیٹری. تھوڑا سا دماغ کو چلاؤ. اب میں جو میرے اسٹوڈنٹ بنیں گے میں ان کو پبلکلی اس طرح کریکٹ کرتا ہوں. کہیں بھی مجھے ان کی غلط انگریزی نظر آ جائے میں ادھر ہی اس کو کریکٹ کرتا ہوں. جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے ان کو میں, بری بات ہے, پتہ نہیں کوئی مائنڈ کرے, تم کون ہو مجھے صحیح کرنے والے, مجھے ذلیل کیا تم نے پبلک میں. تو وہ, لیکن یہ ذلیل کرنا بالا ضروری ہوتا ہے. اب یہ ماہا آرائی کبھی نہیں بولے گی کہ جی بک ریڈنگ از, یہ غلطی کبھی نہیں کرے گی. اور کوئی کرے گی, لیکن یہ اگر تھوڑا سا اس میں اگر شرم آیا ہے تو نہیں کرے گی. کچھ بولے ڈیٹ ہوتے ہیں, ذلیل بھی کرو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. Yes, Hassan bin Jamil, yes. Literary way and literal way also. But even for current affairs and for essay, you have to get some kind of academic background. ابھی میں کسی اور لیکچر میں پھر آپ کو کمپلسری آپشنل سبجیکٹ کے بارے میں بات کروں گا. ابھی صرف انگلش لینگویج پہ آپ لوگ کریں کہ بھائی آپ کی انگریزی ٹھیک ہونی چاہیے, گرامر ٹھیک کرے بس. یہ اس کو ایگزامینر معاف نہیں کرتا کیونکہ یہ کلیئر کانکریٹ چیز ہے. آپ کی غلطی دور سے نظر آتی ہے. گرامر پہ جو ہے نا اپنا فوکس کریں. So all the best. See you in some other class for discussions.